محتشم سامعین حضرات، آج کا درس انشاءاللہ سورہ بقرہ آیا نمبر 109 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس میں وہی بنی اسرائیل کی خرابیوں کا، بدعمالیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ ہم مسلمان ان خرابیوں سے بچ سکیں۔ تو سنیے ذرا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ ایمانکم کفارا، کہ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ، کہ یہ تمہیں واپس لوٹا کے لے آئے اسی یہودیت پر، عیسائیت پر، بعد ایمانکم کفارا، اور تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا ڈالیں، ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا ڈالیں۔ یہ اسلام دشمنوں کا شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا ان کا ہدف تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر بنے، اور اگر کافر نہ بھی بنے تو یہ ہدف تو ہوتا ہے کہ کم از کم پورے مسلمان نہ رہے۔ آخری درجہ یہ ہوتا ہے حسدم من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے اندر حسد ہے، ان کے نفسوں کے اندر حسد ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، جبکہ اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ بولیے، حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام دین سچا ہے، یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے آخری نبی ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ قرآن سچی اللہ کا کلام ہے، سچی کتاب ہے۔ اس کے باوجود اندر حسد کیا ہے کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں آئی ہے، ہم میں کوئی نبی ہونا چاہیے تھا۔ تو اس حسد کی وجہ سے اب یہ تمہیں بھی واپس اسلام سے لانا چاہتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واپس کیسے لانا چاہتے تھے، ذرا سنیے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوا، یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے، تو جب واپسی آئے تو چند یہودی آئے، ایک تو فنخاس بن عاص اور دوسرا زید بن قیس، اور کچھ یہودی اور تھے۔ ان کی دو صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ نمبر ایک حضرت حذیفہ بن یمان، یہ رازدار رسول صحابی ہیں، اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ، پڑھیے رضی اللہ، معافی چاہتا ہوں، دوسرے ہیں حضرت عمار ابن یاسر، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو صحابہ سے ملاقات ہوئی تو یہودی کہنے لگے، دیکھو تم پر کیسی مصیبت آئی ہے، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہیں یہ مصیبت نہ آتی، تو اب بھی تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تو یہ تمہاری دنیا آخرت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت عمار نے پوچھا کہ تمہارے ہاں وعدہ کر کے توڑنا کیسا ہے، وعدہ کر کے توڑنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت عمار نے فرمایا ہم نے اللہ کے رسول سے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم دوبارہ کفر نہیں کریں گے، ہم اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، اب دوبارہ اس میں۔ اور حضرت حذیفہ پھر بولے، کہنے لگے بھائی رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ اور فرمایا القرآن امام، قرآن ہمارا امام ہے، الکعبۃ قبلہ، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، اور المومنون اخوانا، اور ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم سب مسلمان آپس میں ہیں۔ پھر یہ دونوں صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے، ٹھیک کہا ہے، اور تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو۔ بولیے تم دونوں کامیاب ہو گئے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔ بولیے یہودی مسلمانوں سے تو پتہ چلا کہ حسد کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بولیے حسد کرنا مسلمان کی شان ہے۔ سب سے پہلے ابلیس لعین نے حسد کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور آدم علیہ السلام کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کیا کیا؟ حسد کیا۔ اب حسد کی بنیاد پر کفر بھی ہو رہا ہے اور حسد کی بنیاد پر قتل بھی ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف میں حدیث آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد سے بچو، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے
جس طرح دہکتی ہوئی آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث اور سنیں، سیدنا ابو ہریرہ پڑھیے نا رضی اللہ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ احسان